نازل ہونے کا شان نزول یہ ہوا کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور ان سے آپ کی اولاد پیدا ہوئی۔ یہ 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے، اور اس کے علاوہ دوسری ایک باندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکا ہوا۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، جو مذکر اولاد تھی، وہ اللہ کی مصلحت کے پیش نظر وہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ تو بڑی بھی ہوئی اور ان سے نسلیں بھی چلی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، جو مذکر اولاد تھی، جو بیٹے تھے آپ کے، وہ زیادہ عمر تک نہیں پہنچ سکے اور بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس کے نتیجے میں کفار مکہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ دشمنی رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہونے لگا تو کفار مکہ آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے، اور عاص ابن وائل، خصوصیت کے ساتھ عاص ابن وائل کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ لوگوں میں یہ باتیں پھیلانے لگے کہ تم محمد سے پریشان نہ ہونا، محمد کے مشن کے سلسلے میں تم نے فکر نہ کرنا، وہ تو بے اولاد ہے، اس کی مذکر اولاد باقی نہیں رہتی، لہذا جب اس کی مذکر اولاد باقی نہیں ہے تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا جو مشن ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لہذا کفار مکہ اس سلسلے میں خوشیاں منانے لگے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے کہ یہ تو ابتر ہے، اس کی تو اولاد زندہ نہیں رہتی، تو اب آگے اس کے مشن کو لے کر کون جائے گا؟ اس سلسلے میں سب طعنے دیا کرتے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بشر ہے، انسان، تو انسانیت کے تقاضے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی ان باتوں کا اثر ہوا، تو اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس میں بتا دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کی مختلف تفسیریں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمایا، لہذا آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لہذا اس کے شکرانے میں اب تم نماز ادا کرو، وَانْحَرْ، اور قربانی انجام دو۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں، یہی بے اولاد ہوگے، یہی بے نام و نشان ہوگے، انہی کا تذکرہ آگے چلنے والا نہیں ہے، اور آپ کو تو ہم نے کوثر عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان 3 مختصر سی آیتوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، آپ کو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دشمن کے بے نام و نشان ہونے کی اطلاع دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، قرآن کا ایک چیلنج تھا اور قرآن کا ایک قول تھا، اللہ رب العزت نے اسے کیسے پورا کر کے بتایا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ کے وہ دشمن بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں جو آپ کو طعنہ دیا کرتے بے اولاد ہونے کا، جس کے نام و نشان کے ختم ہونے کا طعنہ دیا کرتے، دونوں اس دنیا سے منتقل ہو چکے۔ لیکن آپ بھی اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج ان دونوں میں سے کس کا تذکرہ باقی ہے، کس کا تذکرہ لوگ عظمت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ
آج بھی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور جو دشمنان اسلام تھے، جو آپ کو طعنہ دیا کرتے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں، بلکہ ان کی اولاد جو تھی آگے چل کر وہ مسلمان ہوئے تو وہ بھی اپنے باپ دادا کا نام عزت سے نہیں لیتے، کیونکہ کفر کی حالت میں گئے ہیں تو ان کی نسلیں باقی ہے، لیکن وہ اپنے باپ دادا کا نام عزت و عظمت کے ساتھ نہیں لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مذکر اور لڑکوں کے اعتبار سے تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کسی کے تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ روحانی اولاد عطا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ ایک دوسری بات اس آیت اور اس سورت سے ہم کو یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ دین کی خدمت کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو، وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اب دشمن چاہے اسے کتنے بھی طعنے کیوں نہ دے، دشمن چاہے اس پر کتنے بھی الزامات کیوں نہ لگائے، اللہ رب العزت اس کے ذکر خیر کو باقی رکھے گی، کیونکہ وہ دین کے کام کے لیے لگا ہوا ہے، وہ کار نبوت کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اگرچہ اس کی اولاد ہو یا نہ ہو اس کے ذکر خیر کو باقی رکھے گی۔ اور جو بندہ کار شر کی ترویج میں لگا ہوا ہے، برائی کے کاموں کو معاشرے میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے، چاہے اس کی اولاد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ایک دن آئے گا اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا۔ تاریخ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ بہت سارے ایسے افراد آئے، خصوصاً بلال حبشی کو ہی لے لیجئے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، کہ یہ لوگ مشن نبوت کی تکمیل کے سلسلے میں ہر وقت فکر مند رہا کرتے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے دین اور آخرت اور اسلام کی سرسبزی اور شادابی کے لیے انہوں نے اپنی دنیا پوری لگا دی، حالانکہ ان کی اولاد کے اعتبار سے انہیں کوئی جانتا نہیں۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، حبشی النسل سے تعلق ہے، ایسی قوم سے تعلق ہے جس کو لوگ جو ہے تو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، غلام ہیں، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا۔ اللہ رب العزت نے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو باقی رکھا، وہیں آپ کے دیوانوں کے ذکر خیر کو بھی باقی رکھا۔ کہ بلال حبشی نہ کوئی اعلیٰ خاندان، نہ کوئی اعلیٰ اسٹیٹس اور نہ ہی کوئی اعلیٰ نسب سے تعلق تھا، لیکن نبوت کی ذات سے جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو جوڑ دیا، اللہ رب العزت نے ان کی بھی ذکر خیر کو باقی رکھا۔ دوسری جگہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے، اب تاریخ اٹھا کر دیکھو، اتنے اعلیٰ خاندان سے کہ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس خاندان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس سے بڑا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ابو جہل کو دیکھ لو، آپ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ ابو لہب کو دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا بھی تعلق ہے۔ گویا کہ دنیا کے سب سے مقدس خاندان کے افراد ہیں ابو جہل، ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ تو آپ کا خاندان جب دنیا کا سب سے مقدس خاندان ہے تو بتاؤ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کا خاندان بھی دنیا کا سب سے مقدس خاندان نہیں تھا؟ خاندان کے اعتبار سے سب سے مقدس، مال و دولت کے اعتبار سے بھی کہ مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا، مکہ کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا، اولاد بھی کافی تعداد میں موجود ہے، مال ہے، دولت ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، لیکن مشن نبوت سے ان لوگوں نے انحراف کیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان لوگوں نے انحراف کیا۔ بتاؤ آج یہ لوگ کیسے بے نام و نشان ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ بے نام و نشان کا مطلب یہ ہے نام تو لیا جاتا ہے لیکن عزت کے ساتھ نہیں، ورنہ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ ابو جہل، ابو لہب کا نام تو آج ہم بھی لیتے ہیں، یہ
نام لینا عزت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ذلت کے ساتھ ہوتا ہے، توہین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہم نماز میں اس کا نام لیتے ہیں لیکن اس پر ہلاکت و بربادی کی دعا کرنے کی، بد دعا کرنے کی۔ تو پہلی آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ دین کے کام میں لگ جاتے ہیں اور اشاعت دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش اور ہر نوعیت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تو اب اللہ رب العزت ان کے ذکر خیر کو باقی رکھے، اور جو انکار خیر کے کرنے والوں کی مخالفت میں جو لوگ آتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بے نام و نشان کر دیتے ہیں۔ یہ مثالیں تو اپنے امت مسلمہ سے پیش کی گئی، اس کے پہلے امتوں میں سے بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایک طرف موسیٰ ہے، دوسری طرف فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے نہ بادشاہت ہے، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر فرعون ہے، فرعون کے پاس سب کچھ موجود ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، فوج ہے، اسلحہ موجود ہے، اقتدار موجود ہے، طاقت و قوت سب کچھ موجود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی مشن نبوت کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسباب کچھ بھی نہیں، فرعون سب کچھ اسباب ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ سے توڑ کر اپنی ذات سے جوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ سب کچھ تھا، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو عزت سے اس کا نام لیتا ہو، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو عزت و احترام کے ساتھ اس کا نام لیتا ہو۔ دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مشن نبوت کی تکمیل کی محنتوں کی برکت سے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج بھی ہر قوم کے لوگ انہیں عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی، مسلمان تو ہے ہی، یہود و نصارہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی عزت، ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، محبت و عقیدت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہی نکلا کہ جو اللہ رب العزت کے دین کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذکر خیر کو باقی رکھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ لہذا کوثر کا ایک معنی تو یہ تھا ذکر خیر، ذکر خیر کا باقی رہنا۔ کوثر کا ایک دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، اس سے مراد حوض کوثر ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جسے نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ اس نہر کوثر سے ایک جو ہے تو شاخ نکلتی ہے جو کہ میدان محشر کے اندر آئے گی اور وہاں حوض کی شکل میں وہ پانی جمع ہوگا۔ اصل نہر جنت میں ہے، اس جنت سے وہ نہر کی ایک شاخ نکل کر میدان محشر میں آتی ہے، وہاں پر حوض کی شکل میں پانی جمع ہوگا۔ فرمایا کہ اسے نہر کوثر کہا جاتا ہے، اسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، ہر انسان پیاس کی وجہ سے بدحواس ہوگا، اللہ رب العزت اس وقت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر نصیب فرمائیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، غالباً ترمذی اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کے موقع پر کوثر دکھلائی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے کنارے دونوں سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے یعنی جس پر سے پانی گزر رہا ہے وہاں پر یاقوت اور مرجان پڑے ہوئے ہیں، جس کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے اس کے آگے فرمایا اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور فرمایا اس کا مزہ شہد کی طرح ہے، دکھنے میں وہ برف کی طرح بالکل خالص سفید ہے۔ یہ نہر کوثر ہے، اور میدان محشر میں
حوض کوثر پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہو. تو فرمایا کہ جب دنیا کے اندر مشرکوں نے آپ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا اور دنیا میں مشرکوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اے میرے نبی، میں آپ کو حوض کوثر عطا فرماؤں گا، وہاں ساری کائنات کے سامنے آپ کے نام لیواؤں کا ایک تعداد آئے گی اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گی. کیا آپ کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا؟ آپ کے نام لیوا تو اتنے ہوں گے، آپ میدان محشر میں ہی اس کا اندازہ کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جنت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور ہر نبی کے پاس پینے کے لیے ان کی امت کے افراد آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ امید ہے، میرا یہ گمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پانی پینے کے لیے میرے حوض پر لوگ آئیں. یعنی کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے نام لیوا افراد موجود ہوں گے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ان بدبختوں کی بات کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے، ان بدبختوں کی الزام تراشی کی وجہ سے آپ سنجیدہ، آپ جو ہے تو پریشان نہ ہوئیے. آپ کے ذکر کو باقی رکھنا، آپ کے تذکرے کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس طرح باقی رکھیں گے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیں گے کہ کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے ساتھ نبی کا نام نہ لے. کوئی بھی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ آئے. تو اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو بلند کرنے کا ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے نام کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا، اور پھر فرمایا یہ تو دنیا میں لوگ ہوں گے، لیکن آپ اپنے نام لیواؤں کو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ساتھ سب کو ساتھ میں دیکھیں. لہٰذا جب آپ کے اتنے نام لینے والے ہوں گے تو آپ کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے تسلی دی. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی اب آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کا فریضہ انجام دیجیے. یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ ایک خاص نماز ہے، اور اس کے بعد چونکہ قربانی کا بھی حکم دیا گیا تو فرمایا یہاں جو نماز کا حکم دیا گیا اس نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، بقری عید الاضحیٰ کو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اس نماز کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عید کی نماز مراد ہے. اس کی نشانی، علامت اور دلیل یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے وَانْحَرْ کہا اور قربانی کیجیے. کہا کہ عید کے دن دیکھنا نماز بندہ ادا کرتا ہے عید کی اور اس کے بعد فوراً قربانی کا فریضہ انجام دیتا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اس آیت کا تعلق اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کے فریضے کو انجام دیجیے. مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر قربانی جو واجب ہوئی ہے وہ اس آیت کی اس ٹکڑے کی وجہ سے ہوئی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ جملہ ہے جو مسلمانوں پر قربانی کو واجب کرنے کے لیے گویا کہ نازل ہوا. اس سے قربانی کی وجوبیت کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا. یہاں ایک بات اور سمجھتے چلے کہ جب یہ قربانی کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا تو ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کا ادا کرنا یہ واجب ہے. ضروری ہے کہ ہم جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کو انجام دیں. اس سلسلے کے مسائل تو انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آئیں گے، لیکن ایک بات یہ بتلانی ہے وہ جس سے ہم غفلت برتتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان بالغ صاحب نصاب پر فرض ہے. ہر مسلمان بالغ اور صاحب نصاب پر
فرض ہے۔ اب مثلا ایک مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی دونوں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی رہتے ہیں، بچے بھی ہے۔ اب شوہر کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ بھی اور قربانی بھی فرض ہے، بیوی کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر سونا چاندی کی شکل میں جو بھی موجود ہے اس پر بھی قربانی اور زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں کیا غفلت کرتے ہیں؟ اور بچے بھی مثلا ہمارے کمانے والے ہیں اگر سمجھو تو بچوں کے اوپر بھی مستقل الگ قربانی ہے ان کے نصاب کی وجہ سے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں میاں بیوی ہے، بچے ہیں، تو اب قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہ شکل بناتے ہیں کہ شوہر اپنی طرف سے قربانی دے دیتا ہے اور اپنے والدین جو کہ اس دنیا میں موجود ہے یا جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی دے دیتا ہے ثواب کے لیے۔ تو کہا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے دینا ضروری ہے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کی طرف سے بس ثواب کی نیت سے دینا ہے، ان پر واجب وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ بیوی کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر جو ہے تو قربانی واجب ہے، ہم اس کی قربانی نہیں دیتے، اور کیا کرتے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہر سال جو ہے تو ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی دیں گے، والدہ کا انتقال ہو گیا، ہر سال ہم اپنی والدہ کی طرف سے قربانی دیں گے۔ تو کہا یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی، کہ جس پر فرض اور واجب ہے آپ اس کو چھوڑ کر ایک نفلی کام کر رہے ہیں، کیونکہ قربانی اس دنیا سے جو جا چکا ہے اس پر واجب نہیں ہے، بس مستحب ہے، نفل ہے، ثواب ملے گا اس کو۔ آپ کیا کریں، بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ خود پر بھی فرض ہے تو اپنی طرف سے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ میں والد صاحب کی طرف سے دے رہا ہوں، ابا کی طرف سے دے رہا ہوں، امی کی طرف سے دے رہا ہوں، بس کافی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہے، فرض نماز یہاں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے یار فرض کہاں پڑھوں، میں اپنی جو ہے تو نفل پڑھ کے چل جاؤں گا، یہ عقل مندی ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف توجہ دے، آپ سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، اپنے والدین کی طرف سے دینا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اور زیادہ دیجیے آپ، لیکن جن افراد پر آپ کے گھر کے اندر فرض ہے، خصوصاً آپ کے اوپر، آپ کی بیوی کے اوپر، پہلے ان کی قربانی آپ انجام دیں، ان کی طرف سے قربانی دے، اس کے بعد اللہ نے اور مال دیا ہے تو پھر والدین کی طرف سے ادا کریں۔ جس طرح ایک بندے نے فرض ادا کر دیا، اب اس سے کہا جائے گا جتنے نفل آپ کو ادا کرنا ہے ادا کیجیے۔ اسی طرح جس بندے نے اپنی طرف سے قربانی کو ادا کر دیا، اب وہ جس کی طرف سے چاہے جتنی چاہے نوافل قربانی انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر مسئلے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمیں ان کی طرف سے قربانی دینی ہے، والدہ کی طرف سے ہمیں ایک حصہ دینا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، نہیں میں اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا ہوں، پیسے میں دے رہا ہوں نام والد صاحب کا اس میں، تو کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو آپ کے اوپر واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ آپ سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن، آپ یہ سوچیں گے کہ میں زندگی بھر تو قربانی دیتا رہا، زندگی بھر میں عید الاضحیٰ کے دن جانور کو قربان کرتا رہا والدین کی طرف سے، لہذا مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ اگر آپ کی اہلیہ کے پاس اتنے زیورات ہے یا اتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس پر بھی قربانی ہے، تو اس کا سوال بھی آپ پر ہوگا، اس کا سوال بھی آپ سے ہوگا، کیونکہ اس کے کھانے پینے رہنے ہر چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو اس کی زکوٰۃ اور قربانی کے بھی اخلاقی طور پر آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس بات کی طرف توجہ دیں، جب کبھی قربانی کا موقع آتا ہے تو پہلے جن لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہو چکی ہے ان کی قربانی ہم پہلے ادا کریں، اس کے بعد اللہ نے اور استطاعت دی ہے، پھر مرحومین کی طرف سے آپ جو ہے تو قربانی کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام، یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ تو بعض مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس نماز سے نماز عید الاضحیٰ مراد ہے اور اس کے بعد فوراً قربانی کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے ایک بات کی طرف اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی ایک نعمت کا تذکرہ کیا کہ اے نبی جی میں نے آپ کو کوثر عطا کی جو کہ ایک نعمت ہے، اس کے فوراً بعد نماز پڑھنے کا اور قربانی دینے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے، بندے کو کوئی بڑی خیر کی چیز ملتی ہے، تو ہمیں اس کے بعد فوراً جو ہے تو نماز کو ادا کرنا چاہیے، جسے ہم صلاۃ الشکر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک جزئی مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اس آیت سے یہ میسج اور پیغام ملتا ہے
کہ جب کبھی کوئی نعمت ملے یا اللہ کی طرف سے خیر کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو ہمیں اس کی شکرانے میں صلاۃ الشکر کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے وہ باقی بھی رہے گی اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے آگے جو تفسیر ہے انشاءاللہ کل وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ